اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ درود و سلام کیا ہے اور درود و سلام کا ایمان کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہے۔ درود و سلام میں ہوتا یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہر روز سلام بھیجتے ہیں، درود پاک بھیجتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے کھڑے رہتے ہیں اور ہر روز غلاموں کا درود و سلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کے پیش کرنے کا مطلب بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے درود و سلام اس لیے پیش کرتے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ خود نہیں سنتے، تو یہ ان لوگوں کی لا علمی ہے۔ ارے نادان، فرشتوں کا درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں سنتے ہیں، بلکہ فرشتوں کا درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا اس وجہ سے ہے کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ فرشتے اس طرح درود سلام پیش کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منکر نکیر ہمارے اعمال کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کیا اس کا معنی بھی نعوذ باللہ یہ لے لیا جائے کہ خدا ہمارے اعمال نہیں دیکھ سکتا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے، ہر نیت سے واقف ہے۔ بس بات یہ ہے کہ جواب پھر وہی ہے کہ یہ بارگاہ الوہیت کا ادب ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ فرشتے ادب سے اس بارگاہ میں سلام و درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اب جب عاشق ہر روز درود و سلام پڑھتے ہیں اور فرشتے وہ درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں تو پھر ایک تعلق بنتا ہے، اور جب تعلق بن جائے تو پھر روزانہ عاشق اور غلام درود پاک پڑھتے ہیں اور فرشتے پیش کرتے ہیں۔ پھر ایک ایسا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام کے دفتر سنے تو اس میں ایک عاشق کے درود و سلام نہیں پہنچا۔ اب پہلے تعلق کی ابتدا تھی، اب انتہا یہ ہے اس تعلق کی، اور یہ عالم ہے کہ پھر اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مصطفیٰ ہو کر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ آج میرے فلاں غلام کا درود پاک مجھ تک نہیں پہنچا، کیا بات ہے؟ جب روزانہ درود و سلام جاتا رہا اور ہر روز ہر شام جاتا رہا تو نوبت یہاں تک آئی کہ جس دن سلام نہ جائے تو پھر سرکار خود پوچھتے ہیں کہ فرشتوں سے کہ فلاں کا درود سلام نہیں آیا، اس کی خیر ہو، کیا بات ہے؟ ارے لوگوں، اور کیا چاہیے کہ آقا خود حضور ہو کر، خود مصطفیٰ ہو کر، سرکار ہو کر اپنے غلام کا پوچھنے لگے؟ تو کئی غلام تو اس مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس دن درود و سلام نہیں پہنچا تو مصطفیٰ نے پوچھ لیا، اور کئی مرتبہ تو ایسے بلند درجے پر پہنچ جاتے ہیں اور ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ اگر درود و سلام پیش نہ کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر قربان جائیے، وہ اس عاشق کے خواب میں آ کر اس سے دریافت کر لیتے ہیں۔ یعنی درود پاک پڑھنے والے اس درجے، اس مقام کو جہاں پہنچتے ہیں کہ اگر بیمار ہو جائیں تو حضور خود پوچھنے چلے آتے ہیں۔ جو لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے درود و سلام کے ذریعے تعلق جوڑ لیتے ہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عیادت کو بھی آتے رہتے ہیں، نوازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور ان پر توجہات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو جتنا تعلق درود و سلام سے مضبوط ہوتا ہے اتنا تعلق کسی اور عمل سے مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہوتی ہے اور ایک حکم ہوتا ہے،
اور یاد رکھیں اللہ نے جس عبادت کا حکم دیا ہے اسے اپنی سنت نہیں بنایا، اور اللہ کے احکام اور اس کے حکم تمام انبیاء کی شریعتوں میں حسب ضرورت بدلتے رہے۔ احکام بدلتے ہیں، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلی۔ دیکھیں شریعتوں میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ سجدہ تعظیماً جائز تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے، اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ کروایا بھائیوں سے۔ ایک وقت تھا کہ شریعتوں میں سجدے کا حکم تھا، لیکن آقا علیہ السلام کی شریعت میں حرام کر دیا گیا۔ تو گویا اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ کبھی کوئی چیز حلال تھی تو اسے حرام کر دیا گیا، اور کبھی کوئی منع تھا تو اگلے وقت میں جائز ہو گیا۔ شریعتوں میں احکام الہی بدلتے رہے، مگر خدا کی سنت کبھی نہیں بدلی۔ قرآن کہتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، فرمایا اے نبی میرے حکم بدلتے رہے لیکن میری سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ تو گویا حکم الہی میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، مگر میری سنت میں تبدیلی کبھی نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ حکم بدلتے ہیں، سنت نہیں بدلتی۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام بھیجنا صرف اللہ کا حکم نہیں، حکم بعد میں ہے، پہلے سنت ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو خود مصطفیٰ پر درود و سلام پہلے بھیجا ہے، آپ کو پڑھنے کا حکم بعد میں کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو اس نے درود و سلام کو اپنی سنت پہلے بنایا اور حکم بعد میں بنایا۔ ہر حکم میں تبدیلی ہو سکتی ہے، خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا کہ خدا کی بارگاہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اس وقت سے پڑھا جا رہا ہے جب سے وقت شروع ہوا ہے۔ اس وقت تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھا جاتا رہے گا جب تک وقت رہے گا۔ وقت ختم ہو جائیں گے، زمانے ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو لفظ ملائکہ ملک کی جمع ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اور کچھ نہیں بھیجتے، بلکہ فرمایا تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اور اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کے گروہ بنائے ہیں۔ خاص بات تو یہ ہے کہ جسے سننا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کی ٹولیاں بنائی ہوں، ان کو الگ الگ عبادت سونپی ہوئی ہیں۔